الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ جو ثنا کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا کے کلمات کتاب و سنت سے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا پسند ہے، اپنی حمد اور مدح پسند ہے، تو اس لیے ہر دعا سے قبل اس کی حمد کی جائے اور اس کی حمد کر کے اس کو خوش کیا جائے، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے اور پھر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ تو آج بھی ثنا کے کچھ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے کچھ کلمات، اور یہ مسنون ہیں، نبی علیہ السلام سے وارد اور ثابت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز میں داخل ہوتے، یعنی کان اذا افتتح الصلاۃ، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ کلمات بعض اوقات کہا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد طیالسی کی روایت کے مطابق آپ جب بھی نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ کلمات کہا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں تین بار کہنا ثابت ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس حدیث سے ان کلمات کی عظمت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح ان کلمات سے فرمایا کرتے تھے۔ ان کلمات کی عظمت کی ایک اور حدیث بھی بڑی زبردست دلیل ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے۔ بات ہے کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نماز میں داخل ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بلند آواز سے کہے۔ نبی علیہ السلام نے سن لیے تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا، من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجبت لہا، مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا، جو تم نے یہ کلمات کہے بڑا مجھے تعجب ہوا۔
اس عظیم علم پر جو تم نے ادا کیا۔ فرمایا کہ فتحت لها ابواب السماء، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ یہ کلمات اوپر چڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ کلمات تیزی سے اوپر جا رہے تھے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں 12 فرشتوں کی تعداد ہے، وہ فرشتے نیچے آ رہے ہیں اور یہ کلمات اوپر جا رہے ہیں، اور فرشتوں کی خواہش ہے کہ ہم ان کلمات کو جلدی وصول کریں اور اللہ کی جناب میں پیش کر دیں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی اس فضیلت کے تعلق سے، تو میں نے ان کلمات کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک زندگی کا معمول بن گیا، ہر نماز میں، فرض ہو نفل ہو، میں ہر نماز کا افتتاح ان کلمات سے کرتا تھا۔ جب سے مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث معلوم ہوئی، یہ دونوں نصوص ان کلمات کی عظمت کی دلیل ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی مختصر شرح کی طرف، ان کلمات کے معنی کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کون میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بلکہ ساری مخلوقات کو جمع کر لیں، آسمان بھی، زمینیں بھی، یہ سارا خلا بھی، سیارے بھی، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، سب کو جمع کر دیں تو اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ کبیرہ، یہ دوسرا جملہ ہے، اصل میں کبر تو کبیرہ، میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں کہ وہ ذات کبیر ہے، بہت ہی بڑی ذات ہے۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ دو جملے ہیں۔ اللہ اکبر میں خبر ہے، یہ جملہ خبریہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ خبر نوٹ کر لو، پوری کائنات سے بڑا ہے۔ ساری مخلوقات کو جمع کر لیں، سارے جہانوں کو جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور کبر تو کبیرہ، میں اس کی تکبیر کرتا ہوں، اس کی کبریائی بیان کرتا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ تو کبر تو فعل محذوف ہے، تو اللہ اکبر و کبیرہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا ایک تقاضا یہ کہ ہم سوچیں اور غور کریں، اس اتنی بڑی ذات کا ہم نے سامنا کرنا ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے، اور فرداً فرداً، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ انسان دائیں بائیں جھانکے گا کہ کوئی مجھے مل جائے مددگار، کوئی نہیں ہوگا، صرف عمل ہوں گے، دائیں طرف نیکیوں کی صورت میں، بائیں طرف گناہوں کی صورت میں۔ اتنی بڑی ذات، سب سے بڑی ذات، اس کے سامنے تن تنہا کھڑا ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ اس دن کی تیاری کر لیں، دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا سب سے خوبصورت دن وہ بنا دے جس دن تیرے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، کہ تو ہمیں کامیاب قرار دے دے، ہمارے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں پر پردے ڈال دے، بلکہ گناہوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ تو اس کی کبریائی، اتنی بڑی وہ ذات، تو اس تقاضے پر غور کرو کہ اس ذات کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اور سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، نبی ہو، امتی ہو، سب نے پیش ہونا ہے۔ اتنی بڑی ذات کا کیسے سامنا کریں گے؟
یہ سامنا کرنا اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، سچے عقیدے کے ساتھ ہے، اس ذات کی توحید کی معرفت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی توحید کی معرفت کی بنیادیں ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اور کبیرہ یعنی کبرتہ کبیرہ، میں اس کی تکبیر کرتا ہوں، اس کی کبریائی بیان کرتا ہوں کہ وہ بڑی ذات ہے، بلند و بالا ذات ہے۔ دوسرا جملہ والحمد للہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے کثیرا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، حمد کثیر۔ یہ جملہ اس طرح ہے والحمد للہ حمدن کثیرا، اللہ کے لیے حمد، حمد کثیر۔ جیسے کہ حدیث میں، دوسری حدیث میں اس حمد کثیر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا بیان کر دیا؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے میرے رب، تیرے لیے حمد ہے، حمد کثیر، حمد طیب، حمد مبارک، ایسی حمد جو بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، برکتیں آتی رہیں اس میں، ایسی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، ایسی حمد جو ساری زمینوں کو بھر دے، ایسی حمد جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے بیچ کے خلا کو بھر دے، اور ایسی حمد جو ہر اس چیز کو بھر دے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تیری کائنات کی وسعت کو ہم نہیں جانتے، یہ اوپر کا علوی نظام، بحری نظام، ہر شے کو بھر دے، ایسی حمد، یہ حمد کثیر۔ اگر جب یہ الفاظ کہیں، یہ مفہوم اور یہ معانی ذہن میں رکھ کے ادا کریں، کس قدر اللہ راضی ہوگا، میرا بندہ کس قدر میری حمد بیان کر رہا ہے، اور اس ذات کو حمد اور مدح سب سے زیادہ محبوب ہے۔ والحمد للہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، حمد کثیر۔ حمد کثیر کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی مخلوق اس کے کسی کمال میں شریک نہیں۔ وہ خالق ہے تو اکیلا ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، تبھی تو اس کی حمد ہوگی، ساری حمد ہوگی۔ وہ مکمل حمد کب ہوگی؟ جب اس اکیلے کو خالق مانو، اکیلے کو مالک مانو، اکیلے کو رازق مانو۔ اور اگر کسی غیر کو لاؤ گے کہ فلاں بھی پیدا کرنے والا ہے، فلاں بھی روزی دینے والا ہے، فلاں بھی داتا ہے، تو یہ اللہ کے کمال کی تقسیم ہے۔ جب کمال کی تقسیم کرو گے تو حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ اتنا خالق اللہ ہے، اتنی حمد اس کی، اتنی خالق مخلوق ہے، اتنی حمد اس کی، اتنا رازق اللہ ہے، اتنی حمد اس کی، اور اتنی رازق مخلوق ہے، اتنی حمد اس کی۔ یہ کمال بھی تقسیم ہو گیا، حمد بھی تقسیم ہو گئی۔ آپ نے حمد کے تعلق سے جو شرعی عقیدہ، جو توحید کے تقاضے، ان کو پامال کر کے رکھ دیا۔ نہیں، والحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور حمدن کثیرن، حمد کثیر اللہ کے لیے ہے۔ یہ تبھی درست ہوگا، درست مانا جائے گا جب آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد مطلق ہے، نہ اس کے کمال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کسی نام میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی کسی صفت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کسی فعل میں کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی حمد میں داخل اور شامل۔ حمد مطلق بھی اس کے لیے ہے، اور کمال مطلق بھی اس کے لیے ہے۔ وہ اکیلی ذات ہے کمال کی، اس کے سارے نام بھی کمال کے، اس کی ساری صفات بھی کمال کی، اس کے سارے افعال بھی کمال کے، اور اس ذات میں، ناموں میں، صفات میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا حمد مطلق اللہ کے لیے۔ اور تیسرا جملہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اللہ کی تسبیح
بیان کرتا ہوں بکرتن، صبح و اصیلا، اور شام، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ تسبیح کلمہ تنزیہ ہے، اللہ کی پاکیزگی، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، ہر نقص سے پاک، کمال مطلق اس کے لیے، ہر شریک کی نفی ہے، ہر عیب کی نفی ہے۔ تو اللہ کی تنزیہ، اس کی پاکیزگی صبح و شام۔ بکرتن یہ ہے اول النہار کا وقت، دن کا پہلا حصہ جو طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ بکرتن صبح کا وقت ہے۔ واصیلا یہ آخر النہار کا وقت ہے، عصر سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے۔ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح، شام بھی اللہ کی تسبیح۔ ان دو اوقات کو اس لیے مختص کیا گیا کہ دونوں بابرکت اوقات۔ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں دن کی ڈیوٹی دینے کے لیے، اور شام کے فرشتے جن کی ڈیوٹی شام کی تھی وہ موجود ہوتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی۔ یعنی یہ وقت ہے ملائکہ کے اجتماع کا، دن کی ڈیوٹی دینے والے آ رہے ہیں، شام کی ڈیوٹی دے کر فارغ ہونے والے جا رہے ہیں، دونوں کی یہ اجتماع کا وقت ہے۔ یہ صبح کا بابرکت وقت ہے۔ اور پھر عصر کا وقت، جن کی ڈیوٹی اب شام کو ہونی ہے وہ آ رہے ہیں، اور جنہوں نے دن کی ڈیوٹی کر لی وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو ان آنے اور جانے والوں کی ملاقات کا وقت ہے۔ نور ہی نور جمع ہوتا ہے، برکتیں ہی برکتیں جمع ہوتی ہیں، ملائکہ کا اجتماع۔ اور ملائکہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، صبح آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر وقت آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ یا اللہ جب گئے تھے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بڑے فاضل اوقات ہیں یہ، بڑے قیمتی اوقات ہیں یہ، بڑے عمدہ اور بہترین اوقات ہیں۔ تو اس لیے ان اوقات کو خاص کیا گیا تسبیح کے لیے کہ یا اللہ تیری تسبیح، تیری تنزیہ، تیری پاکیزگی صبح بھی اور شام بھی۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت، صبح و شام کا معنی ہر وقت۔ جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں میں تمہیں رات دن یاد کرتا ہوں، اس کا معنی نہیں صرف رات کو اور دن کو یاد کرتا ہوں، انہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں۔ صبح و شام آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یہ صبح و شام آپ کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہر وقت۔ تو بکرتم و اصیلا اللہ کی تسبیح ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، اور دونوں معنی درست ہیں۔ تو یہ وہ عظیم ذکر ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں جو اللہ اکبر کبیرہ ہے، یہ دعا جو منقول ہے، آگے کچھ اور الفاظ بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یا اللہ یہ میں کلمات اتنی بار کہہ رہا ہوں، اتنی بار کہتا ہوں، مجھ سے قبول کر لے کہ جو شفع اور وتر کی تعداد ہے، یعنی کائنات میں جفت چیزیں ہیں اور جو طاق چیزیں ہیں، سنگل طاق چیزیں ہیں، تو جفت اور طاق جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر تیری کبریائی بیان کرتا ہوں۔ اور ہر چیز یا جفت ہے یا طاق ہے، ہر چیز یا جوڑا جوڑا، یا 1 3 5 7 9، آسمان 7 ہے یہ طاق ہیں، زمینیں 7 ہے یہ طاق ہیں، عرش کے حاملین 4 فرشتے یہ جفت ہے۔ یعنی جفت عدد کی جو مخلوقات ہیں اور طاق عدد کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ اکبر میں تیری تکبیر کرتا ہوں، تیری بڑائی بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا کہ نبی علیہ السلام یہ الفاظ نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ ذوالحج کا چاند آج انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ تکبیرات عید میں بھی یہ ذکر سلف صالحین سے ثابت ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض اور سلف صالحین سے
یعنی یہ ذکر عید کی تکبیرات کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سلمان فارسی وغیرہ اور بعض صحابہ اور تابعین سے تکبیرات عید میں یہ ذکر ثابت ہے۔ تو یہ دن شروع ہو چکے تکبیرات کے، کثرت سے تکبیر کرنی چاہیے، کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ واللہ ولی التوفیق۔ اچھا، یہاں تک جو مؤلف رحمہ اللہ شیخ عبداللہ الفریح جنہوں نے یہ کتاب لکھی، یہاں تک انہوں نے جو اللہ کی ثنا کے کلمات کچھ قرآن سے کچھ حدیث سے پیش کیے، اور یہ ثنا کے کلمات یہاں ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ چونکہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں، درود پڑھ لیے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پڑھنا بھی اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اللہ چاہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو، اللہ چاہتا ہے، اور اس کا اجر بھی ہے۔ بندہ ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، 10 درجے جنت میں اونچے کر دے گا، اور 10 گناہ معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جو بندہ صبح و شام کے اذکار میں 10 بار درود شامل کر لے، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں، اس کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ ایک حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک مجلس میں کوئی دعا نہ کرے، صرف درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود اس کی ساری حاجتیں، ساری تمنائیں، ساری درخواستیں بغیر مانگے پوری کر دے گا۔ تو اس درود پڑھے، اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، تو آگے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ قرآنی دعائیں پیش کی ہیں، کچھ احادیث سے ثابت مسنون دعائیں پیش کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم باری باری وقت پر ان دعاؤں کو بھی پیش کریں گے، ان کی تشریح مختصر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے، اللہ ان بندوں میں شامل فرما لے جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی مدح اور ثنا کرنے والے، اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے والے، اور صرف اللہ سے مانگنے والے، صرف اللہ سے سوال اور درخواست کرنے والے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے مانگا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اور مانگا جائے اور خوش ہوتا ہے، اور مانگو اور خوش ہوتا ہے۔ اس نے سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، ساری نعمتیں اس کی ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں شمار کرنے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے هَلْ مِن صَائِدٍ فَأُعْطِيَهُ، ہے کوئی اور مجھ سے مانگنے والا میں اس کو اور عطا کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ روزانہ ہر رات اللہ تعالیٰ هَلْ مِن صَائِدٍ فَأُعْطِيَهُ، ہے کوئی سائل مجھ سے مانگ لو میں اور عطا کر دوں، اور عطا کر دوں۔ تو وہاں کوئی کمی نہیں، واللہ اکثر، اس کا رزق، اس کی نعمتیں، انعامات انتہائی زیادہ، شمار سے ہٹ کر ہیں، کبھی وہ ختم نہیں ہو سکتے، کبھی ان میں انقطاع نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے، یہ نقطہ توحید ہے بڑا اہم۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اسی مسنون طریقے سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ ہم کو شرک سے بچائے۔ جو لوگ غیروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں اور غوث اعظم مانتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے، ان کے فتنے سے بچائے، ان کی بدعقیدگی سے بچائے، اور اللہ ہم کو توحید خالص پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔